اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحبت کے وقت میں بیوی سے دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی بچا جو تو ہم کو دے گا. وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم کو جو بطور رزق تو اولاد دے گا اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، ہم سے بھی دور رکھ. اسی لیے اس آیت کے ضمن میں علماء نے حدیث کی قول بھی ذکر کیا ہے، اور دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں ان الذی یجامع ولا یسمی، وہ آدمی جو بیوی سے صحبت کرتا ہے لیکن بسم اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے. یلتف الشیطان علی احلیلہ فیجامع معہ، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی سے صحبت کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دنیا بھر کی چیزیں معلوم ہے، مسلمانوں کو کام کی چیزیں معلوم نہیں ہیں. تو یہ فتح الباری میں اس کو ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان میں شہوت ہوتی ہے اور وہ انسان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے. اس لیے یہ دعا یاد کرنا چاہیے، دعا یاد کرنا چاہیے، ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے. کتنے فون نمبر آدمی یاد کر لیتا ہے بزنس کے لیے، کتنے گانے لوگ یاد کر لیتے ہیں، دعائیں یاد نہیں ہوتی. استعداد نہیں، ایسا نہیں ہے، لاپرواہی ہے. ورنہ بیٹھ جائے تو پورا قرآن یاد کر سکتا ہے، بچے یاد کر سکتے ہیں، بڑا یاد نہیں کر سکتا ہے. ایک دعا یاد نہیں ہوتی ایک لائن کی. تو یہ یاد کرنا چاہیے اگر چاہتا ہے کہ اپنی عزت محفوظ رکھے اور شیطان کی شرکت سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ دعا یاد ہونا چاہیے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے.